الحمد والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ جس بندے کے پاس حج پر جانے کے لیے پیسے نہ ہوں لیکن حج کی تڑپ رکھتا ہو، حج کرنے کی تمنا رکھتا ہو، تو وہ اس ہمارے نسخے پر عمل کرے، انشاءاللہ رب تعالی حج کی سعادت سے فیض یاب فرمائے گا۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ ہمارے حضرت صاحب کے پاس ایک شخص آیا، ہمارا جاننے والا تھا، عزیز تھا، رشتہ دار تھا، آ کر کہنے لگا شیخ جی، استاذ جی، کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں لیکن دل تو میرا بڑا کرتا ہے لیکن وسائل نہیں ہے، تو میں حج پہ کیسے جاؤں؟ تو استاذ جی نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو حج کے لیے نہیں جانا چاہتا۔ عرض کی استاذ جی میں حج پر جانا چاہتا ہوں، میری تمنا ہے، میری دل کی خواہش ہے، حسرت ہے کہ میں حج پر جاؤں لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ تو استاذ جی نے فرمایا کہ تمہارے پاس حج کے وسائل ہیں لیکن تو کوشش نہیں کرتا۔ جب اس نے 2-3 مرتبہ کہا تو استاذ صاحب فرمانے لگے اچھا یہ بتا کہ تو حج پہ اگر جانا چاہتا ہے تو انہیں حج کے لیے کوئی تیاری بھی کر رہا ہے کہ نہیں؟ عرض کی دعائیں کرتا رہتا ہوں۔ استاذ صاحب نے فرمایا صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، آپ تھوڑے تھوڑے پیسے بھی جمع کرنا شروع کریں۔ مثال کے طور پر آپ کی تنخواہ اگر 10,000 روپے ہے تو آپ اس میں سے 100 روپیہ جوڑنا شروع کریں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے استاذ جی، میں اس پہ عمل کروں گا۔ تو وہ جوڑنا شروع ہوئے، جوڑتے رہے پیسے، 100 200 300 کر کے تقریباً 36 سال کی عمر تھی۔ 36 سال کی عمر تھی، وہ شخص، وہ عزیز اس دار فانی سے پردہ کر گیا، فوت ہو گیا۔ جب گھر کے اندر سامان کو پڑتال کی گئی، دیکھا گیا تو ایک تھیلی نکلی جس کے اوپر یہ تحریر لکھی ہوئی تھی رقم برائے حج۔ جب اس کو کھولا گیا تو اس کے اندر 65,000 روپیہ رقم نکلی۔ اتفاقاً دیکھیں وہ پیسے تو اکٹھے کرتا رہا لیکن بظاہر حج پہ نہ جا سکا، اور استاد صاحب قبلہ کا اس سال حج پر جانے کا ارادہ ہوا تو اس سے قبل استاد صاحب نے وہ 65,000 اپنے کسی جاننے والے کو وہاں مکہ مکرمہ کے اندر بھیجے اور کہا کہ ان کے نام پر تم حج بدل کر لو، یہ رقم اپنے استعمال کے اندر لے لو اور ان کے نام پر تم حج بدل کر لو، کیونکہ ان کی نیت تو تھی، پیسے بھی جوڑتا رہا لیکن یہ دنیا سے چلا گیا ہے، تو اب یہ رقم آپ حج بدل کے طور پر ان کے نام کا کریں اور رقم اپنے پاس رکھیں۔ استاد صاحب کہتے ہیں اتفاق سے میں نے رقم تو ان کو دے دی اور میرا بھی جانے کا ارادہ بن گیا اور میں بھی حج پر چلا گیا۔ جب میں مقام عرفات میں کھڑا تھا تو وہ شخص بنفس نفیس میرے آگے سے گزرا اور کہا استاذ جی میں بھی حج پہ آیا ہوا ہوں، اللہ نے میرے حج کو قبول کر لیا ہے۔ وہ استاد صاحب دنگ رہ گئے، اتنی آواز، اتنی جھلک، غائب ہو گئے۔ جب استاد صاحب واپس آئے رہائش کے اوپر تو ساتھیوں کو بتلانے لگے وہ میرا شاگرد آج مجھے ملا ہے، وہ میرا شاگرد مجھے ملا ہے اور اس بنفس نفیس مجھے ملا ہے۔ تو
لوگوں نے کہا حضور وہ تو فوت ہو گئے، اپنے ہاتھوں سے آپ دفنا کے آئے، خود ہی تو جنازہ پڑھا کے آئے۔ استاذ کہنے لگے واللہ میں اللہ کے گھر کے اندر یہاں پر آیا ہوا ہوں، واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اس نے کہا استاذ جی میں بھی حج پہ آیا ہوں، اللہ نے میرے حج کو بھی قبول کر لیا ہے۔ تو استاذ صاحب کہنے لگے یہ اس کی وہ جو رقم یہ جمع کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اللہ عز و جل نے ٹھیک ہے بظاہر تو اس کی روح کو قبض کر لیا، لیکن پھر بھی رب نے اس کو حج سے محروم نہیں کیا بلکہ حج کی سعادت عطا فرما دی ہے۔ عزیزو، بھائیو، دوستو، بزرگو، آپ حج کی کوشش تو کریں، رب تعالی ضرور کرم فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی اس سال حج پر جانے والے حاجیوں کے صدقے ہمیں بھی حج بیت اللہ کی عظیم سعادت سے فیض یاب فرمائے۔